بچوں کی وقتوں پر شادی کریں، اور جتنی رکاوٹیں شادی کے لیے بن رہی ہیں نا ان ساری رکاوٹوں کو سائڈ کریں. کچھ نہ دیکھیں آپ، بس یہ دیکھیں کہ آپ جس لڑکے سے اپنی بیٹی دے رہے ہیں وہ صحت مند ہے. صحت مند دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ جب بیمار ہوگا تو کمائے گا کہاں سے، کیا محنت کرے گا. صحت مند ہے اور دیندار ہے، دو چیزیں آپ دیکھ لیں، اللہ کی قسم آپ کی بیٹی کبھی نہیں ترسے گی. وہ آ کر کے آپ سے کہے گی کہ ابا، والد صاحب، پاپا، آپ نے تو میری جنت کو جیتے جی مجھے عطا کر دیا اور مجھے دلوا دیا. دینداری جہاں پر ہوگی نا وہاں پر کبھی آپ کی بیٹی کو کوئی دکھ نہیں ملے گا. آپ دینداری کی بنیاد پر اپنی بیٹی کا کیا کر دیں، رشتہ کر دیں. دینداری کی بنیاد پر آپ داماد ڈھونڈ لیں، آپ دینداری کی بنیاد پر لڑکی لے کے آ جائیں. اس لڑکی کی جو برکتیں آپ اپنے خاندان اور گھرانے میں دیکھیں گے نا، آپ اس کو اپنی آنکھوں سے اور اپنے دل و دماغ سے اس کو محسوس کریں گے، اپنی نظروں کے سامنے ان چیزوں کو دیکھیں گے. تو سب سے اہم جو بات ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ہم نکاح کو کیا بنائیں، آسان سے آسان تر بنائیں. اس کے لیے جو کچھ کوششیں، جو کچھ باتیں ہمارے معاشرے میں ہو سکتی ہیں ان کو ہم فوکس کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو کتنا آسان بنایا آپ دیکھیں. ایک صحابیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگے، اللہ کے رسول یا تو آپ مجھ سے نکاح کر لیجئے یا کسی اور سے میرا نکاح کرا دیجئے. آپ خاموش ہو گئے. ایک صحابی ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ان سے میرا نکاح کرا دیجئے. انہوں نے کہا تمہارے پاس کچھ ہے؟ فرمایا نہیں اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ننگے نواب ہیں ہم تو. کہا جاؤ دیکھو تمہارے پاس کچھ ہوگا، گھر دیکھ کر کے آؤ. کہ اللہ کے رسول گھر پر بھی کچھ نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ہو سکتا ہے تمہارے پاس لوہے کی انگوٹھی ہو، وہ لے کر آ جاؤ. فرمایا اللہ کے رسول میرے پاس تو لوہے کی بھی انگوٹھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس بنیاد پر نہیں روکا نکاح کو کہ بھائی کل ولیمہ کس چیز سے کرو گے، بھائی دلہن کے لیے جوڑے کائے کے لاؤ گے، ہار کہاں سے لاؤ گے، انگوٹھی کہاں سے لاؤ گے، زیورات کہاں سے لاؤ گے، سنگار کا سامان کہاں سے لاؤ گے، میک اپ کا سامان کہاں سے لاؤ گے. نہ اللہ کے رسول نے کہا جو قرآن تمہیں یاد ہے وہ قرآن ان کو سکھا دینا، یہی تمہارا مہر ہے. اس کے بدلے میں نے تمہارا نکاح ان سے کر دیا. بات سمجھ رہا ہو نا آپ؟ اللہ کے رسول نے مال نہ ہونے کی وجہ سے نکاح کو نہیں روکا، بلکہ نکاح آپ نے ان خاتون سے کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ آپ کے پاس مہر میں دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے تو آپ ان کو کیا کر دینا، آپ کے پاس جو قرآن شریف آپ کو یاد ہے نا وہ سکھا دینا. بس یہی کیا ہو جائے گا، ان کا مہر ہو جائے گا. اور نکاح کر. سوچ رہا ہوں کتنی آسانی سے آپ نے نکاح کیا، کتنا آسان. ہمارے وہاں تو نوجوان لڑکیاں جن کی عمر 25 سال 35 سال 30 سال 28 سال ایسی عمر ہمارے وہاں لڑکیوں کی ہو گئی ہیں، ابھی تک ان کے نکاحوں کے اور رشتوں کے ٹھکانے نہیں ہیں. ہم پتہ نہیں کیا رشتے کے اندر کھوج رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، ہزاروں قسم کی باتیں ہم دیکھ رہے ہیں. بعض مرتبہ رشتہ ہمیں جم گیا، منگنی ہو گئی، چند دنوں کے بعد اور مہینوں کے بعد وہ منگنی میں ٹوٹ گئی. لاکھوں روپے ہم نے منگنی میں ختم کیے، پتہ چلا کہ وہ بھیا داماد جو ہے نا وہ نشہ کر رہا ہے. تو تمہیں پہلے نہیں دیکھا تھا منگنی کرنے سے پہلے؟ اتنے خرچے کرنے سے پہلے تمہیں داماد کے بارے میں کنڈیشن پتہ نہیں چلی تھی؟ بس آپ نے پیسے والا دیکھ کر کے، خود کا مکان ہے، اچھا بزنس ہے اور اکلوتا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ کے رشتہ کر دیا. اور بعد میں پتہ چل رہا ہے کہنا کہ بھیا وہ بچہ نشہ کرتا تھا. بعد میں پتہ چل رہا ہے کہ لڑکے کی ڈیمانڈ ہے کہ مجھے اتنا جو ہے نا فرنیچر چاہیے، یہ جہیز کے اندر چاہیے، فلاں گاڑی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو پہلے پتہ نہیں چلی تھی کہ خاندانی لوگ ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی عورت گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہو، طلاق شدہ ہو، بیوہ ہو، مطلقہ ہو، جو بھی عورت ہو گھر کے اندر نہیں بیٹھی ہوتی تھی، وہ نکاح کر لیا کرتی تھی. ایک عورت ہے حضرت عاتقہ بنت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یکے بعد دیگرے 5 نکاح ہوئے آپ کے. آپ تعجب کریں گے. سب سے پہلا نکاح آپ کا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ کے ساتھ ہوا. ان کے یہ غزوہ طائف میں شہید ہو گئے تو ان کی شہادت کے بعد میں ان سے نکاح کر لیا حضرت زید بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے شہید ہونے کے بعد نکاح کر لیا ان سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد ان سے نکاح کر لیا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ان کی شہادت کے بعد ان سے نکاح کرا حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اس طرح ان کا نام زوجۃ الشہداء پڑ گیا، یعنی شہیدوں کی بیوی. 5 نکاح انہوں نے کی. یہ چاہتی تو بیٹھ جاتی، میرے تو 3 شوہر شہید ہو گئے، 2 شوہر شہید ہو گئے، اب کیا کروں میں، چلو بیٹھ جاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں ایسی تعلیم دی اور ایسی تربیت کی کہ معاشرے میں کوئی بھی بے نکاح نہیں رہتا تھا. آج بھی ہمیں ضرورت ہے اپنے معاشرے کے اندر ان ساری باتوں کو پیدا کرنے کی.